दीपक साहब को भी लेकर आऊँ एक साथ दोनों के साथ दोनों थोड़ी देर बाद आप दोनों कि वो तशरीफ लाए। वहाँ डॉक्टर विमला जी, जाहिर सी बात है कि इस स्टेज पर और इसके वहाँ बॉटनी डिपार्टमेंट में भी फंक्शन हुआ था, आपने किया था, तो हम लोगों ने कई बार इस मंच को शेयर किया हुआ है और आज खुशी हुई कि आप पर यह बुरा वक्त भी आ गया कि आप प्रो वाइस चांसलर हो गई। पता नहीं कब चार्ज लिया, 6 महीने। हाँ, तो कोई बुरा नहीं। तो मैं बुरा वक्त इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है उसको वही जानता है। मैं यूँ कहता हूँ कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। बाहर वालों को लगता है कि साहब ये तो प्रो वाइस चांसलर और वाइस चांसलर पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वहाँ जो अजाब होता है कि किन चीज़ों का नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोज़ा रखा कि नहीं रखा, सबका हिसाब देना पड़ता है। तो बहरहाल फिर भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे आशा है, ऐसी उम्मीद है कि जब जब किसी इदारे की, इंस्टीट्यूट की, यूनिवर्सिटी की, किसी संस्था की जिम्मेदारी किसी औरत के हाथ में आती है तो फिर वो संस्था बहुत तरक्की करती है, ऐसे मुझे इसके लिए मुबारकबाद। और फिर मैं एक तरह का आभार प्रकट करता हूँ उर्दू में और शुक्रिया अदा करता हूँ हिंदी में असलम जमशेदपुरी साहब का कि पता नहीं इनको कौन सी तहरीर या कौन सी अदा पसंद आई कि इस अवार्ड के लिए मुझे इन्होंने मुंतखब किया है। लेकिन असलम साहब के रुसवा करने का अपना एक अंदाज है। जब वो रुसवा करते हैं तो बड़ी महफिल में बड़े सलीके से करते हैं। अभी आपने सुना कि शादाब साहिबा ने ऐसी तहरीर पढ़ी कि मैं भी सोचता रहा कि साहब देखिए कहाँ कहाँ से इन्होंने अल्फाज लाए और ये सब कुछ ये है। मैं बराह रास्त शुरू हो गया। मैंने न तो दीपक बुत्की साहब को मुखातिब किया, न उनका नाम लिया, न ज़की तारिक साहब को आवाज़ दी, न सामने बैठे हुए लोगों से कहा कि आप फ़लाँ साहब बैठे हैं, फ़लाँ साहब बैठे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि यहाँ मैं किसका नाम पुकारूँ और किसका नाम न लूँ। यहाँ तो जो है वो अपनी जगह ही आला है और अरफा है। और तो ये सब मोहतरम है, चाहे वो ई कदर हो या आ कदर हो, सब मोहतरम है। और एक ऐसी महफिल
جس میں دیپک بھی روشن ہو اور خورشید بھی ہو موجود. ایسی محفل کو معراج کیوں نہ نصیب ہو. اور ایسی محفل میں جہاں ایسے سامعین معتبر جو سامعین ہمارے وہ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, ان کے سامنے اظہار خیال کیا بھی جائے تو کیا کیا جائے. پھر ایک ایسے موقع پر جب آپ اس میں خود انوالو ہوں, شامل ہوں, کہ آپ کو کسی طور انعام دیا گیا ہو, تو اس میں ذرا سا کچھ زیادہ بولنا جو ہے مناسب بھی نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ دیکھتے دیکھتے وقت یوں گزر گیا, ایسے لگتا ہے کہ 17 سال نہیں 17 دن بیتے ہیں. اور بعض دفعہ کچھ باتیں ہم ایسی کرتے ہیں دشمنی میں کر جاتے ہیں, انتقام لینے کی غرض سے کرتے ہیں, لیکن وہ فائدہ مند ہو جاتی ہیں. دلی والوں نے بڑے سوچ سمجھ کر بہت انتقامان ڈھیلا جائے, کہاں ڈھیلا جائے, کہاں دور کیسے کر دیا جائے دلی سے, بڑی سازشیں ہوئی, بڑی میٹنگیں ہوئی کہ صاحب ان کو دور کیسے کیا ہے. جو بڑا صحافی بھی ہے رہے نا یہ, اور بہت بے باک رہے, اور بڑے تو بھیڑ جانا, اور ورنہ اس وقت تو بڑے لوگوں نے طے کیا کہ صاحب ان کو کیا کیا جائے, کیسے ٹھکانہ لگایا جائے. تو یہ ان کو یہ جگہ ملی صاحب جو چودھری چرن یونیورسٹی میں ڈال دو. ملے روز اول سے پہلے دن سے جو سلسلہ شروع کیا ہے, اور یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا ہے, یا اس لیے نہیں کہ یہ میرے دوست ہیں میرے, لیکن یہ مطلب ایک ایسا روشن ہے, یہ ایسی حقیقت کہ کوئی بھی ان کا بدترین دشمن بھی جو ہے وہ یہی کہے گا کہ صاحب اس وقت جو منظرنامہ ہے, جیسا کہ آپ نے بھی کہا پاک صاحب, کہ اس وقت جو منظرنامہ ہے اردو ادب کا, ہندوستان میں مختلف یونیورسٹیاں ہیں جہاں شعبہ اردو ہے, کام وہاں صورتحال یہ نہیں ہے جو آپ کے یہاں ہے. لڑکے بھڑ کے اتنے لیکچرز لاتے ہیں, اتنے پروگرام کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی سلسلہ یہاں آپ کے اس شعبہ اردو میں جاری اور ساری رہتا ہے. اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلم جمشید پوری صاحب یہاں صدر شعبہ اردو ہیں, پروفیسر بھی ہو گئے, اب اچھا ہوا یہ. اب تصور فرمائیے کہ وہاں کریم سٹی کالج میں بھی وہ رہے, میری ملاقات بھی ان سے رہی. ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن تھا ہمارے طالب علمی کے زمانے میں, وہ اس کے جج بھی ہوا کرتے تھے, انہوں نے پہلا انعام بھی دیا تھا اس زمانے میں. دونوں ایوارڈ ہم لوگوں کو ملا تھا, پہلا انعام وہ بھی اور وہ بھی, دونوں. منظر کاظمی کے نام سے ایوارڈ اناؤنس کرنا یا پھر اس کو ساتھ لے کر کے چلنا, کہاں کیا ضرورت ہے. اب یہ نئی دنیا بساتے, نیا کھاتا کھولتے, ایسے لوگوں کو تلاش کرتے جن سے ان کو 4 پیسے کا فائدہ ہوتا, منصب کا فائدہ ہوتا. لیکن ایک انسان جو ہوتا ہے اندر سے, جس کے اندر استقامت ہے, وفاداری ہے, وفاشاری ہے, دوستی کو نبھانے کا جو ایک سلیقہ ہے, وہ اسلم جمشید پوری صاحب سے سیکھنے کا ایک حوصلہ اور ہنر بھی چاہیے. میں تو میرے اندر تو ہے نہیں, میں تو دشمن بنانے میں بہت ماہر ہوں, لیکن یہ ایک وفاداری ہے کہ وہاں منظر کاظمی صاحب کو وہاں سے لے کر یہاں تک لانا, اور پھر ہر سال ان کے نام سے ایوارڈ اناؤنس کرنا. یہ اور بھی دوسرے معاملات ہیں جو جس سے لگتا ہے کہ یہ آدمی وفادار ہے, اور جس کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے اس کو نبھانے کی بھی پوری کوشش کرتا ہے. اس اعتبار سے بھی میں اسلم جمشید پوری کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ شعبے کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت چونکہ وہ پرو وائس چانسلر ہے, تو میری اپنی ایک عادت ہے کہ مالک کو جب دیکھ دیتا ہوں تو مالک سے کچھ مانگنے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال وہ مالک ہے, بلکہ مالکن ہے اس وقت تو, اور مالکن تو کچھ بھی دے سکتی ہے, کوئی دقت اس کو نہیں. مالک تو پھر بھی سنکوچ میں رہتا ہے کہ آپ اس شعبے کو 2-3 پرماننٹ فیکلٹی دے دیجئے, لیکچرر دے دیجئے, تاکہ یہ بیچارے, آپ کو معلوم ہے کئی جگہ جا سکتے ہیں, یہ
کئی جگہ ان کا اپائنٹمنٹ ہے، اور میں وہ شاید پہلا شخص ہوں جو میں ان کو کہتا ہوں بالکل کہیں نہیں جانے دیں گے. پوچھ لیجئے آپ کہ اگر تم یہاں سے چلے گئے اسلم تو یہ شعبہ برباد ہو جائے گا. میں کہتا ہوں ان سے کہ تم اگر چلے جاؤ گے یہ شعبہ برباد ہو جائے گا. کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ سامنے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا بھائی یہاں آپ جس طرح گل کھلا رہے ہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، جس طرح آپ ترقی دے رہے ہیں اردو ادب کو، زبان کو، اور آپ کوئی بھی فنکشن دیکھیے اس میں ہندی اردو کا تال میل بڑا رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ الگ الگ اپنا 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی اور اپنے نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے احباب کو، یونیورسٹی کے لوگوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں. آج یہ جو صورتحال ہے وہ اسی لیے ہے کہ جو کام یہ چاہتے ہیں یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے. ہم لوگ بھی آتے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ صاحب کس طرح کام ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جو بات آپ سے میں کہہ سکتا تھا وہ یہی کہ ان کے ہاتھ تھوڑے سے مضبوط کر دیجئے، تاکہ حالانکہ جانتی ہیں خطرہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک اکیلا پروفیسر ہوتا ہے نا اردو میں تو ٹھیک چلتا ہے ڈپارٹمنٹ. جہاں 2-3 آ گئے وہاں پھر وہ اردو ہو جاتا ہے، پھر الف الگ، رے الگ، دال الگ، واو الگ. لیکن خیر ان کی جو تربیت ہے، یہ جس طرح سے کام کرتے ہیں، لیکن اب ارشاد سیانوی ہے، ہمارا PhD کا اسٹوڈنٹ ہے، ایسے کتنے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے تربیت کی ہے، بیٹھ کے سکھانا، پڑھانا، اس کو اردو کی طرف لانا، یہ بڑا کام ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ طالب علموں سے جس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں، سلوک کر رہے ہیں، طالب علم تھوڑا سا بھاگ رہے ہیں ہماری زبان کی طرف سے. اور یہ تو ان کا جو رویہ ہے ہم لوگوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے استاد تھے جس کا ذکر آیا ہے آپ کے بھی اس میں کہ بھائی خورشید ریاض صاحب، کلام حیدری صاحب کا ذکر آیا، اور ان کا کیا نام ہے، قمر رئیس صاحب کا، حسنین صاحب کا. لیکن ایک استاد جن سے ہم لوگوں نے سب بہت، غنی حیدر زکریا، وہ ایک کالج میں لیکچرر تھے، پتہ نہیں پروفیسر بھی شاید ہوئے یا نہیں ہوئے. بے تحاشا باصلاحیت آدمی، ایک دم ایکسٹمپور. آپ جو چاہے ان سے بول لیجئے، یہ کر لیجئے. ہم نے گالیاں انہی سے سیکھی ہیں، مطلب باقی لوگوں کو توفیق ہوئی نہیں، مطلب لیکن ہاں وہ بہت اچھی گالیاں بکتے تھے. مطلب آپ بولو نا، ہاں بولو نا، ہے نا، ہاں بہت سلیقے سے. مطلب آپ اس میں اچھا وہ غالب نے جو کہا نا کہ گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، تو وہ ویسی والی گالیاں. باقی تو قمر رئیس صاحب تو جو آپ جانتے ہیں وہ تو ایک وزادار آدمی اور یہ وہ. لیکن یہ کہ ہم لوگوں نے ایک استاد ہمارا وہ بھی تھا جس کا نام غنی حیدر، بہت باصلاحیت، اور انہوں نے بھی ہم لوگوں کی بڑی پرورش کی ہے، بڑی تربیت دی ہم لوگوں کو. ہم لوگ نہیں، اس کی نوبت نہیں آئے گی، اس کی نوبت نہیں آئے گی. میں جا رہا ہوں. نہیں میں جا رہا ہوں. تو میں خورشیدیات کی جیسے مجھے یاد آیا کہ یہ تو ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہے، اور اس زمانے میں تو یہ اب پتہ نہیں یہ کہانیوں کا اس کا کیا حال ہے. جدید تر کہانیاں جو ہو رہی تھیں اس وقت ہے نا، جس میں آدمی پریشان تھا کہ کہانی ہے کیا، کہانی میں کچھ کہا بھی گیا ہے کہ نہیں کہا گیا ہے. تو اس میں اور تجریدیت پیدا کر دیتے تھے غنی حیدر صاحب بڑے اس سے. تو یاد آ گئی اس وقت چیزیں، چونکہ بہرحال جو فیض ہمیں آج ہم لوگ جہاں بھی ہیں وہ اپنے استادوں کی وجہ سے ہی، اپنے کرم ہے. اور جو ہمارے طالب علم ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اپنے والدین کی بھی عزت کیجئے، احترام کیجئے، اور اپنے استادوں کی بھی عزت کیجئے. اسی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا. ورنہ آپ دیکھتے ہیں نا کلاس روم میں 100 بچے ہوتے ہیں، 100 میں 4-5 ہی آگے بڑھ جاتا ہے، باقی پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ اپنے ادب کی طرف سنجیدہ رہیے، اپنے استاد کی خدمت کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان سے محبت کیجئے، سچی محبت. تو انشاءاللہ رحمان اس زبان میں بھی اور اس میدان میں بھی جس کو ہم لوگ بہت حقیر مانتے ہیں اردو، اس میں بھی بہت سے درجات ہیں جس تک آپ پہنچ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.